میں باورچی خانے سے کام کر کے نکلی تو میرے لیے کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا۔ میں نے بہت ہی مشکل سے اپنے بھانجی کی فرمائش پر اس کے لیے بریانی پکائی تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی بھی پل زمین پر چکرا کر گر پڑوں گی۔ 2-3 دن سے میرا حال ایسا ہی تھا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مجھے سارا گھر گھومتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں بہت مشکل سے اپنی طبیعت پر قابو پا کر گھر کے کام کر رہی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھانجا طلحہ میری طبیعت کی وجہ سے پریشان ہو۔ وہ پہلے ہی اپنی زندگی میں بہت دکھ اٹھا چکا تھا اور اب میں ہی اس کا واحد سہارا تھی۔ میری شادی کو 5 مہینے نہیں ہوئے تھے اور شادی کے ہفتے بعد ہی میرے شوہر کی کسی کاروباری سلسلے میں پردیسی چلے گئے تھے۔ میں اور میرا یتیم بھانجا ایک ساتھ رہتے تھے۔ میری حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی اور اب تو مجھے باقاعدہ قے شروع ہو گئی تھی۔ چائے کی خوشبو سے لے کر کھانے کی خوشبو تک ہر چیز سے میرا دل اٹھ چکا تھا۔ میں باورچی خانے میں جاتی اور الٹے قدموں واپس باہر نکل آتی۔ میں جیسے تیسے طلحہ کے لیے کھانا پکا رہی تھی، لیکن خود میں نے کھانا کھانا تک چھوڑ دیا تھا۔ طلحہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا۔ جب تک رات خود مجھے اپنے ہاتھ سے دودھ کا گلاس نہ پلا دیتا، اسے چین نہ آتا۔ کالج سے واپس آنے کے بعد بھی وہ سارا وقت میرے ساتھ رہتا اور رات سونے سے پہلے بھی وہ میری گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتا، مجھ سے گھنٹوں باتیں کرتا اور میری چوڑیوں سے کھیلتا۔ اب تو میرے لیے طلحہ سے باتیں کرنا اور اس کا لایا ہوا دودھ پینا بھی بہت مشکل ہو چکا تھا، لیکن اس کا دل رکھنے کی خاطر بڑی مشکل سے اس کے سامنے دودھ کا گلاس پی لیا کرتی۔ طلحہ بہت محبت سے کہا کرتا تھا کہ میرے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بھلا آپ نے ہی تو مجھے سنبھالا ہے، اب میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کا خیال رکھوں۔ اپنے 16 سال کے بھانجے کے بے پناہ محبت دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھتا۔ طلحہ اکثر میرا ہاتھ پکڑ کر چومتا اور مجھے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا۔ میرے شوہر نے آج تک میرے حسن کے قصیدے اس طرح نہیں پڑھے تھے جیسے طلحہ پڑھا کرتا تھا۔ اس سے میری بڑی بڑی آنکھیں اور لمبے لمبے بال بہت ہی پسند تھے اور وہ کھلے دل سے میری تعریف کیا کرتا تھا۔ طلحہ اور میں ایک ساتھ بہت سکون سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن میری طبیعت کی وجہ سے میں کچھ دنوں سے بہت پریشان تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں طلحہ کو اس بارے میں بتاؤں گی تو وہ فوراً ہی کالج کی چھٹی کر لے گا، اسی لیے میں اسے بتانا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے امتحانات قریب تھے۔ میں نے بہت مشکل سے صبح طلحہ کو ناشتہ بنا کر دیا، لیکن اس کے جانے کے بعد جیسے ہی صفائی کا کام شروع کیا مجھے بہت زور کا چکر آیا اور میں زمین پر ہی چکرا کر گر پڑی۔ مجھ پر نیم بے ہوشی طاری ہو گئی تھی اور بہت دیر بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ میں بہت ہی ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور فریج میں سے جوس کا ڈبہ نکال کر جوس پیا۔ طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی تو مجھے لگا کہ اب مجھے ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے۔ طلحہ کے کالج سے آنے میں بہت وقت تھا۔ وہ دوپہر کو 3 بجے لوٹ کر گھر آتا تھا اور ابھی صبح کے 10 بج رہے تھے، اس لیے میں نے فوراً اپنی چادر پہنی اور قریبی ہسپتال کے لیے نکل پڑی۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور پھر مجھے الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد میری رپورٹ آ گئی، جسے دکھانے میں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو جو کچھ ڈاکٹر نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو یہ سوچ کر ہسپتال آئی تھی کہ شاید مجھے کمزوری ہو گئی ہے اور ڈاکٹر مجھے طاقت کی دوائی دے دے گی، لیکن یہاں آ کر جو خبر مجھے سننے کو ملی تھی اس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کے مطابق میں 2 مہینے سے حاملہ تھی اور اسی وجہ سے میری طبیعت بہت زیادہ گری گری رہنے لگی تھی، کیونکہ میرے جسم میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ خون کے ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے اور 15 دن بعد دوبارہ آنے کے لیے کہا تھا۔ میں گرتی پڑتی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلی تھی اور اسپتال کے لان میں ہی بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ میرے شوہر کو پردیس گئے 5 مہینے ہونے والے تھے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں 2 مہینے پہلے حاملہ ہو گئی۔ میں نے کئی بار اپنی رپورٹ خود پڑھی اور اپنا نام چیک کیا، لیکن یہ رپورٹ میری ہی تھی اور رپورٹ بدلنے کا کوئی امکان موجود نہ تھا، کیونکہ میں ہی سب سے پہلے مریضہ تھی۔ میں نے بینچ کے سرہانے سے ٹیک لگایا اور آنکھیں موند لیں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا۔ میری زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہ تھا جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہوتا۔ میرے شوہر آفاق کو گئے 5 مہینے ہو چکے تھے اور ان 5 مہینوں میں ہم نے ایک دوسرے سے فون پر ہی رابطہ رکھا تھا۔ میرے داماد پر یہ داغ کیسے لگ گیا تھا، میں پوری طرح اس بات سے انجان تھی۔ بہت مشکل سے میں نے ہسپتال سے گھر تک کا سفر طے کیا تھا۔ پہلے طبیعت کی وجہ سے مجھے چکر آ رہے تھے اور اب اپنی رپورٹ کی وجہ سے میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے جو بات مجھے خوشخبری کہہ کر سنائی تھی وہ میرے لیے موت کی خبر ثابت ہوئی تھی۔ ہسپتال سے گھر آنے کے بعد میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور بہت دیر تک روتی رہی۔ میں ایک ایسی اندھیری جگہ پر کھڑی تھی جہاں روشنی کی کوئی کرن نہ تھی۔ میں ایک ایسے بچے کی ماں بننے والی تھی
جس کے باپ کا مجھے بھی علم نہ تھا۔ روتے روتے وقت کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے کمرے کا دروازہ بری طرح بج رہا تھا۔ 3 بج چکے تھے اور طلحہ کالج سے گھر واپس آ گیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ طلحہ نے مجھے دیکھتے ہی اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، خالہ میں تو گھبرا ہی گیا تھا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ آپ نے خود کو کمرے میں کیوں بند کر رکھا ہے؟ وہ میرے سینے سے لگا بے تابی سے مجھ سے سوال پوچھ رہا تھا، لیکن میں نے اسے اچانک خود سے دور کر دیا تھا۔ میری نظر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آج مجھے طلحہ پر پیار نہیں آیا تھا، بلکہ ایک خوف سا محسوس ہوا تھا۔ پہلی دفعہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرا بھانجا جوان ہو گیا ہے۔ وہ 16 سال کا تھا، لیکن قد کاٹ میں مجھ سے زیادہ لمبا چوڑا تھا۔ ایک وہی تو تھا جو میرے بہت قریب تھا، جو میرے ساتھ میرے گھر میں رہتا تھا اور ہر وقت مجھ سے محبت کا اظہار کرتا تھا۔ طلحہ مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور میں اپنے ہی خیالوں میں گم اسے تک رہی تھی۔ میری زندگی میں میرے بھانجے کے سوا اور ایسا کوئی نہ تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ خبر سننے کو ملتی، لیکن طلحہ میرا سگا بھانجا تھا، میری بڑی بہن کا بیٹا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ طلحہ کے 1000 سوالوں کے جواب میں نے بس اتنا ہی کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ طلحہ کو تسلی تو نہ ہوئی تھی، لیکن وہ میرے ہاتھوں کو چومتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آج پہلی دفعہ مجھے اس کا بوسہ بہت ہی برا محسوس ہوا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے طلحہ کے لیے کھانا لگایا اور خود واپس کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں طلحہ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کھانا کھا کر طلحہ میرے ہی کمرے میں چلا آیا اور میرے ساتھ ہی بستر پر لیٹ کر مجھے اپنے کالج کے قصے سنانے لگا۔ وہ جتنا میرے قریب آ رہا تھا مجھے اتنی ہی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے مجھ سے باتیں کرنا ترک نہیں کیا تھا، بلکہ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا تھا۔ میں نے اچانک اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اسے کہا کہ میں تھوڑی دیر سکون سے سونا چاہتی ہوں۔ طلحہ نے میرے بدلتے ہوئے رویے کو شاید محسوس کر لیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے نکل کر چلا گیا، لیکن میرے اندر ایک گھٹن کا احساس بھر گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ میری اس بربادی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ طلحہ ہی ہے۔ لیکن اس نے میرے ساتھ یہ سب کب کیا تھا؟ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ وہ تو میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اور مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہر رات خود مجھے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا کرتا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا تھا۔ طلحہ ہر رات مجھے زبردستی اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاتا تھا۔ کہیں دودھ میں تو ایسا کچھ نہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے عوض ثانی مجھے حاصل کر لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پچھلے 1 سال سے میں طلحہ کو ماں کی طرح سنبھال رہی تھی، کیونکہ اچانک ہی ایک حادثے میں میری بہن اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ قدرت نے طلحہ کو زندگی دی تھی اور وہ حادثے میں بچ گیا تھا۔ میں نے اسی وقت طلحہ کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی، جبکہ میرا شوہر جو طلحہ کا چچا بھی تھا وہ طلحہ کو بورڈنگ بھیجنا چاہتا تھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے سمجھایا بھی تھا کہ طلحہ اب جوان ہو رہا ہے اور ایک جوان لڑکے کو سنبھالنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی غلط صحبت میں پڑ جائے۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ میرا بھانجا کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ میرے اسی بھانجے نے میرے اعتبار کی کرچیاں کر دی تھی۔ رات طلحہ میرے پاس دودھ کا گلاس لے کر آیا تو میں نے دودھ کا گلاس لبوں سے لگایا، لیکن ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے دودھ میں پستہ بادام کا پاؤڈر ملا کر لاتا تھا، اور اس وقت مجھے پستہ اور بادام کی خوشبو سے بھی قہر آ رہی تھی۔ اتفاق سے اسی وقت لائٹ چلی گئی اور طلحہ جنریٹر چلانے کے لیے کمرے سے نکلا تو میں نے فوراً ہی دودھ کا گلاس ضائع کر دیا اور خالی گلاس ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ طلحہ دودھ میں ہی مجھے کچھ ایسا ملا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مجھے ہوش نہیں رہتا اور وہ بآسانی اپنی منمانی کرتا ہے۔ طلحہ جنریٹر چلا کر واپس آیا تو دودھ کا گلاس خالی دیکھ کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ میری بہت ہی اچھی خالہ ہیں، آپ اپنا خیال رکھیں گی تو میں بھی خوش رہوں گا۔ طلحہ کی باتیں مجھے کچھ عجیب ہی محسوس ہونے لگی، خاص کر وہ جس طرح دودھ پینے کے لیے مجھے اصرار کرتا تھا۔ جب تک میں پورا گلاس خالی نہ کر دیتی اسے سکون نہیں آتا تھا۔ میں نے خالی گلاس طلحہ کے ہاتھ میں پکڑایا اور خود آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ طلحہ دودھ کا گلاس باورچی خانے میں رکھایا تھا اور واپسی پر اپنے لیے بھی دودھ بنا کر لایا تھا۔ میرے قدموں میں بیٹھ کر وہ دودھ پینے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں کیوں نہیں گیا تھا، لیکن اس وقت میری روح فنا ہو گئی جب طلحہ دودھ کا گلاس ختم کرنے کے بعد میرے ہی برابر میں بستر پر لیٹ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیوں موجود تھا؟
اس سوال نے مجھے پوری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ طلحہ کے خیال میں سو چکی تھی، لیکن میں آنکھیں بند کیے اذیت کے سمندر میں ڈبکیاں لگا رہی تھی۔ ماضی کا ایک ایک پل میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ 1 سال پہلے میری بہن اور اس کے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہوا تھا، اور اس وقت طلحہ صرف 15 سال کا تھا۔ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی، اور میری بہن شادی ہو کر شہر آئی تھی۔ اپنی بڑی بہن کی اچانک موت کی خبر نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور جب ہم اپنی بہن کے جنازے پر شہر آئے تو مجھے احساس ہوا کہ اب میرا بھانجا طلحہ اس دنیا میں اکیلا رہ گیا ہے۔ اماں ابا چاہتے تھے کہ وہ طلحہ کو ہمارے ساتھ لے کر گاؤں چلے جائیں، لیکن طلحہ کی پڑھائی گاؤں جا کر برباد ہو جاتی۔ میری بہن ہمیشہ سے طلحہ کو اچھی تعلیم دلوانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں طلحہ کو گاؤں لے جانے کی بجائے خود اس کے ساتھ شہر میں رہوں گی اور اس کی پڑھائی کا نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ میری بڑی بہن اور میری عمر میں بہت زیادہ فرق تھا، اسی لیے میں ابھی تک کنواری تھی۔ طلحہ 15 سال کا تھا اور میں صرف 24 سال کی تھی۔ طلحہ کی خاطر میں نے گاؤں کی زندگی کو خیر آباد کہہ دیا اور خود طلحہ کے ساتھ اپنی بہن کے گھر رہنے لگی۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی، کیونکہ طلحہ کا چچا آفاق بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ اگرچہ آفاق بہت کم گھر آیا کرتا تھا اور اس کی وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن لوگوں نے میرے کردار پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی تھی۔ جب آفاق کو اس بات کا احساس ہوا تو آفاق نے خود ہی مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا، اور وہ کہنے لگے کہ وہ اس طرح طلحہ کا مستقبل بھی برباد ہونے سے بچائے گا اور ہم دونوں بھی ایک ساتھ اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ آفاق میں ایسی کوئی برائی نہ تھی کہ جس کی وجہ سے میں شادی کے لیے انکار کرتی، اور اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ ہم دونوں کی شادی سے طلحہ کا مستقبل ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا۔ میں نے اور آفاق نے سادگی کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور دنیا والوں کی زبان پر بھی تالا لگ گیا تھا۔ طلحہ بھی اس شادی پر بہت خوش تھا۔ طلحہ کے ابا اور آفاق مل کر ایک بہت بڑا کپڑے کا کاروبار چلاتے تھے، اور اب سارا کاروبار آفاق کے ہاتھ میں تھا، اور اسی لیے انہیں کاروبار کے سلسلے میں پردیس جانا پڑا تھا۔ آفاق کو گئے 5 مہینے ہو گئے تھے، اور ان 5 مہینوں میں وہ ہر دن فون کر کے میری اور طلحہ کی خیریت معلوم کیا کرتے تھے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں میرا بھانجا اس قدر گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ طلحہ میرے ساتھ بستر پہ لیٹا ہوا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں طلحہ کی جس محبت کو بھانجے کا پیار سمجھتی تھی، وہ دراصل طلحہ کی محبت نہیں بلکہ ہوس تھی۔ طلحہ نے ہمارے رشتے کو پامال کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں گی اور اپنی بربادی کا جواب مانگوں گی۔ مجھے لیٹے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن طلحہ کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر طلحہ کو چیک کرتی، میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک سایہ اندر آیا تھا جسے میں بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ پل بھر میں ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، میری سانسیں تھم چکی تھی۔ طلحہ میرے برابر میں گہری نیند سو رہا تھا، اور اب مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کمرے میں آنے والا شخص میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میرے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ مجھے بچے کی مبارکباد دے رہا تھا۔ اس کے خیال میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی، لیکن در حقیقت میں اس کا گھنونا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں طلحہ سے جان چھڑانا چاہتا تھا، لیکن تم خود میرے سر پر آ کر مسلط ہو گئی، اسی لیے میں تم دونوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے اپنے بھائی کی گاڑی کے بریک فیل کر کے اپنے بھائی اور بھابھی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرا بھائی اور بھابھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو طلحہ بھی میرے لیے بہت آسان ہدف ثابت ہوگا، لیکن تم نے ہماری زندگی میں آ کر سب کچھ برباد کر دیا۔ بجائے اس کے کہ اپنے بھانجے کو اپنے ساتھ واپس گاؤں لے کر جاتی اور میری زندگی کو آسان کرتی، تم نے تو ہمارے ہی گھر میں بسیرا کر لیا۔ جس جائیداد کو پانے کے لیے میں نے اپنے بھائی کی جان لے لی، تم نے اس کا حصول میرے لیے مشکل بنا دیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ طلحہ تم لوگوں کے ساتھ گاؤں چلا جائے گا اور سارا کاروبار اور جائیداد میری ہو جائے گی، لیکن تم دونوں خالہ بھانجے میری زندگی کے لیے مصیبت بن گئے۔ اگر طلحہ اسی طرح شہر میں رہ کر تعلیم حاصل کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب وہ جائیداد میں مجھ سے اپنا حصہ مانگے گا۔ کل صبح جب میں گھر لوٹ کر واپس آؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ میں پردیس سے لوٹ آیا ہوں تو تم مجھے اپنے حاملہ ہونے کا بتاؤ گی، اور میں تمہیں تمہارے بھانجے کے ساتھ مل کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ تم خود بھی اپنے ہی بھانجے کو مجرم سمجھو گی اور روٹتی پیٹتی ہمیشہ کے لیے اس گھر سے دفع ہو جاؤ گی۔ میں طلحہ کو بھی خالی ہاتھ گھر سے باہر نکال دوں گا تو اس کی تعلیم بھی ادھوری رہ جائے گی۔ جب اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں رہے گا
تو وہ مجھ سے جائیداد کا حصہ مانگنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ کل کی صبح تمہاری اور تمہارے بھانجے کی رسوائی کی صبح ہے، کیونکہ تم دونوں کو دنیا کے سامنے اس بات کا جواب دینا ہے کہ میری غیر موجودگی میں تم کیسے اپنے بھانجے سے حاملہ ہوئی۔ 5 مہینے میں اپنے ہی گھر سے دور رہا ہوں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب میرا گھر ایک دفعہ پھر میرا ہو جائے گا اور تم دونوں یہاں سے رسوا ہو کر نکل جاؤ گے۔ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آفاق کا ایک زوردار کہکا گونجا تھا اور میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میرا شوہر جو میرا محافظ تھا، در حقیقت اس نے یہ رشتہ مجھے اور میرے بھانجے کو برباد کرنے کے لیے بنایا تھا۔ وہ میری بہن اور اس کے شوہر کا قاتل تھا، کیونکہ وہ ان کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میں نے شہر میں رہنے کا فیصلہ کر کے اس کے منصوبے پر پانی پھیر دیا تھا اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے آفاق نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ طلحہ تو میرے بستر پر ہی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ معصوم تو ہر بات سے بے خبر تھا اور میں اسے ہی اپنا مجرم سمجھ بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی، کیونکہ جو درندہ میری بہن اور بہنوئی کی جائیداد کے لالچ میں قتل کر سکتا تھا، وہ مجھے اور میرے بھانجے کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے ہی شوہر کا ہے، جسے وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے ناجائز قرار دینا چاہتا ہے۔ آفاق کچھ دیر میرے ہی کمرے میں رہا اور اس کے بعد واپس چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ صبح لوٹ کر واپس آئے گا اور مجھے اور طلحہ کو بدنام کرے گا۔ میری بہن اور بہنوئی تو اس دنیا میں نہیں رہے تھے، لیکن میں اپنے بھانجے کو آفاق جیسے درندے سے بچا سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے آفاق کے واپس آنے سے پہلے ہی پولیس کو فون کر کے سارا سچ بتا دیا تھا، اور جیسے ہی آفاق لوٹ کر گھر آیا تو پولیس والوں نے اسے فوراً ہی گرفتار کر لیا۔ میری بہن اور بہنوئی کے قتل کے خلاف میں نے آفاق پر مقدمہ درج کر دیا تھا۔ آفاق کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو جال اس نے بہت ہی چلاکی سے بچھایا تھا وہ خود ہی اس میں پھنس گیا تھا۔ تفتیش کا آغاز ہوا تو پولیس کی ذرا سی مار پر ہی آفاق نے کسی رٹو طوطے کی طرح سارا سچ بول دیا تھا، اور پولیس کو شاہد جمع کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا، اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ جائیداد کا 100% حصہ میرے بہنوئی کے نام پر تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے آفاق نے اتنا بھیانک منصوبہ بنایا تھا۔ اگر میں پہلے ہی دن طلحہ کو لے کر گاؤں واپس لوٹ جاتی تو آفاق کا سچ کبھی نہ کھلتا اور وہ بہت آسانی سے اپنے بھائی کی جائیداد کو ہڑپ کر جاتا۔ لیکن طلحہ کو پڑھانے کی غرض سے میرا شہر میں رکنا آفاق کے لیے موت کا پھندا ثابت ہوا تھا۔ اس کا پہلا منصوبہ تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن دوسرا منصوبہ بری طرح ناکام ہوا تھا۔ آفاق نے اس بات کا بھی اعتراف کیا تھا کہ اس نے پستے اور بادام کے پاؤڈر میں نیند کی دوا ملا دی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اور طلحہ دونوں ہی دودھ میں وہ پاؤڈر ملا کر پیتے ہیں۔ آفاق روزانہ طلحہ کو فون کر کے کہتا کہ اپنی خالہ کو دودھ پلائے بغیر نہ سونا، کیونکہ اب وہ تمہاری ماں کی جگہ ہے اور تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ طلحہ اپنے چچا کی بات مان کر زبردستی مجھے دودھ پلاتا اور میرے سونے کے بعد خود بھی دودھ پی کر سو جاتا، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر آفاق میرے پاس چلا آتا۔ میں طلحہ کو اپنا مجرم سمجھ بیٹھی تھی، اسی لیے میں نے ہاتھ جوڑ کر طلحہ سے معافی مانگ لی تھی۔ طلحہ مجھ سے واقعی ہی بہت محبت کرتا تھا اور اسے مجھے گلے سے لگا کر معاف کر دیا تھا۔ آفاق کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی۔ وہ جائیداد جسے پانے کے لیے آفاق نے کی زندگیاں برباد کر دی تھی، اس جائیداد نے اسے جیل کے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ آفاق میرا شوہر تھا اور اس کے جیل جانے کے بعد ساری جائیداد میرے حوالے ہو گئی تھی۔ طلحہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی بھی حاملہ تھی۔ میرے بچے کا باپ ایک مجرم تھا، لیکن اس میں میرے بچے کا کوئی قصور نہ تھا، اسی لیے میں اسے اس دنیا میں لا کر طلحہ کے ساتھ اس کی پرورش کرنا چاہتی تھی۔ آفاق اگر چاہتا تو اپنے حصے کی جائیداد کے ساتھ ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے بھائی کے حصے کی جائیداد کو حاصل کرنے کے چکر میں نہ صرف اپنے ہی بھائی کی جان لی بلکہ اپنی زندگی کو بھی جہنم بنا لیا۔ کبھی کبھی جو دکھائی دیتا ہے وہ بالکل بھی سچ نہیں ہوتا۔ بظاہر میرا بھانجا میری عزت کا لٹیرا نظر آ رہا تھا، لیکن وہی آج میری عزت کا محافظ بن چکا تھا۔ دنیاوی دولت کی خاطر آفاق نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد کر ڈالی تھی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس موجود وسائل میں ہی خوش رہنا سیکھے، کیونکہ اسی میں ہی سکون ہے۔ حضرت سید ابن سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی ایک معیشت پر زمین بھی ظلم سے حاصل کرے گا، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔
اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔